السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 104 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں اللہ نے منع کی ہیں۔ تو زیادہ تر تو ہم بیان کر چکے ہیں، جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ لوگوں افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ افلاس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو کھائے گا کیا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرنا۔ یہ فیملی پلاننگ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سیریس میٹر ہے، بہت اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے تھوڑے لوگ، ایسا نہیں تھا کہ پورا عرب ہی خدا نخواستہ، یا یہ کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو بڑے نیچے درجے کے قبیلے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ٹھیک، اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ماں اور باپ دونوں مل کر کے، جس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف باپ کا ہاتھ ہوتا تھا، ماں بھی اس میں شامل ہوتی تھی، اور بچی کو 3 سال 4 سال 5 سال کے اندر کسی وقت بھی لے جا کر کے گڈھا کھود کر زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیدا ہوتے ہی کر دیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بچی ابا اماں بولنے کے لائق ہو گئی اور پھر کسی بہانے سے باپ لے جا کر کے اس کو گڑھے میں کیا کر دیا، دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کہیں بھی اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ ایسی نیت رکھتا ہے تو آپ اس کو جا کر کے سمجھاتے تھے۔ اگر وہ اپنے خرچے کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اس کا خرچہ برداشت کریں گے لیکن مارنا نہیں۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ایسی 80 لڑکیاں آئیں اور ان کی جان کی آپ نے حفاظت کی، اور اللہ کے رسول کی مداخلت کی وجہ سے ان بچیوں کی جان کیا ہوئی، بچی۔ ان کے جو مارنے کی وجہ تھی، وہ ایک وجہ تو یہ تھی، کیا کہتے ہیں، مطلب پیسہ کم تھا، کھانے کا مسئلہ تھا۔ ایک وجہ اور یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ علاقہ عجیب و غریب علاقہ اس لحاظ سے تھا کہ یہ کسی سرکار کے انڈر میں نہیں تھا، نہیں سمجھے بات، کسی حکومت کے انڈر میں یہ علاقہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ 2 4 10 کے اوپر حکومت کرتا رہتا تھا۔ تو گویا کہہ لیجئے کہ قبائلی نظام تھا۔ تو قبائلی نظام میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہنا ہے۔ آج ہم طاقتور ہو گئے ہیں تو کل ہم نے آپ کو پیچھے کر دیا، کل آپ طاقتور ہو گئے تو اس میں یہ وہ چاہتے تھے کہ لڑکے زیادہ رہیں تاکہ ہمارے پاس لاٹھی رہے، اور ہم جو ہے نا وہ جب لڑائی کا موقع آوے تو ہم ان کو شکست دے سکیں۔ دوسری چیز، اگر لڑکی رہے گی اور خدا نخواستہ ہم جنگ ہار گئے تو لڑکیوں کو کیا کرتے تھے کہ غلام بنا لیتے تھے، لونڈی بنا لیتے تھے۔ وہ لونڈی بنانے کے خوف سے بھی مار دیا جاتا تھا کہ ہمارے گھر کی عورتیں کسی کے گھر کی لونڈی نہیں بنے، کیونکہ لونڈی کا مطلب کیا ہے، پھر اس کو کوئی بیچتا تھا کہ کوئی تیسرا بیچتا تھا، یعنی بازار لگتی تھی باقاعدہ پوری۔ یہ دوسری بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے، لہذا لڑکے رہیں گے تو حفاظت ہوگی، لڑکیاں رہیں گی تو ہم کو ان کی سیکورٹی کے لیے مزید حفاظت چاہیے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری ایک وجہ اور بھی تھی جو بھارت میں بھی آج بھی بعض جگہ علاقے میں موجود ہے، کہ ان کو یہ تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ دامادی کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں داماد آوے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ تم بھی کسی کے داماد ہو۔ بھائی اگر سارے لوگ یہی سوچیں کہ ہم کو داماد نہیں لانا ہے تو آپ بھی تو داماد ہیں کسی کے، جو سوچ رہا ہے یہ بات،
تو یہ دامادی ایک عیب مانا جاتا تھا کہ داماد گھر میں نہیں آنا چاہیے. آج بھی یوپی، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان کے بعد علاقے ایسے ہیں، یوپی میں تو بہت ہے ایسے، کہ باپ جو ہے نا وہ اگر داماد آ گیا گھر میں تو گھر میں گھسیں گے نہیں باپ. اب چوکھٹ میں ہی جائیں گے، اندر گھر ہی نہیں جائیں گے. جب تک داماد رہے گا گھر میں 1 دن 2 دن 4 دن وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے. ان کو یہ معیوب ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی آئے اور وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھے. زیادہ اس بنیاد پر دامادی کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ لوگ کبھی لڑکی کے گھر نہیں جائیں گے. جیسے لڑکی کا میکہ ہے، وہ سسرال ہے، تو باپ گھر نہیں جائے گا. اور اگر چلا گیا خدا نہ خواستہ تو 1 گلاس پانی نہیں پیے گا اس کے یہاں. یہ ساری کیفیات وہاں بھی تھی. تو یہ ایک ہی وجہ نہیں تھی. یہاں تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ قتل کرتے تھے خوف سے کہ کھائے گا کیا، لیکن یہ ساری اس کی بنیادی وجہ تھی. تو اس میں 2 باتیں احتیاط کرنی چاہیے. ہم جب تقریروں میں کرتے ہیں تو بول دیتے ہیں کہ سارے عرب عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. قریش میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا قریش میں نہیں ہوتا تھا. چند قبیلے ایسے تھے جو بہت ہی الٹریٹ تھے، بہت ہی جہالت کی بات تھی، ان کے یہاں ہوتا تھا، لیکن ہوتا تھا اور ہونے کی یہ وجوہات تھی. قرآن مجید نے اس کو منع کیا. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2012 کی رپورٹ یہ تھی چائنا کی کہ مرد جو ہے وہ 4 کروڑ زیادہ ہو گئے ہیں بنسبت عورتوں کے. یعنی پاپولیشن جو جن سنکھیا ہے اس جن سنکھیا میں مردوں کی تعداد 4 کروڑ زیادہ ہو گئی ہے اور عورتوں کی تعداد 4 کروڑ مردوں سے کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ دوسرے بچے پر ٹیکس ہے. اگر دوسرا بچہ آپ کے گھر پیدا ہو گیا تو آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے. اب ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ بچہ ایک ہو اور وہ مرد بچہ ہو. تو جیسے ہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، اس کو لے جا کر کے چیک کرا کر کے آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ساقط کرا دیتے ہیں، ابارشن کرا دیتے ہیں اگر لڑکی معلوم ہو گئی تو یہ زندہ ہونے پیدا ہونے کے بعد گاڑتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے ایڈوانس ہیں، ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. بات دونوں ایک ہی ہے، بات دونوں ایک ہے. قرآن مجید نے اس کی دوسری جگہ نفی کی کہ رزق تو ہم دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 2 ہاتھ دیتا ہے، اس کو دماغ دیتا ہے کہ وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا ہر آدمی پیٹ اپنا پالے. تو تمہارے ذمے رزق نہیں ہے. قرآن مجید میں 12ویں پارے میں پہلی آیت ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ یہ رزق جو ہے زمین پر جتنے بھی جاندار چیزیں، انسان نہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، اللہ کہتا ہے ان سب کو رزق ہم دیتے ہیں. اور ان سب کو رزق دینے کا جو مطلب ہے، آپ کو معلوم ہے جنگل میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس تو بہت چھوٹے چھوٹے جنگل ہیں، افریقہ وغیرہ میں بہت بڑے بڑے جنگل ہیں، کئی 100 میل کے جنگل ہوتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں پائے جاتے ہیں جنگلوں میں جو صرف دودھ پیتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، دودھ پیتے ہیں. ان دودھ پینے والے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور رکھے جب تک ان کو دودھ نہیں پلا لیں گے وہ اپنی ماؤں کا دودھ نہیں پیتے ہیں. جب تک وہ دودھ نہیں پی لیں گے تب تک ان کو ان کی رزق نہیں ہے. اور وہ جانور وہاں موجود ہے، جب تک ان کو پلا نہیں لیں گے تب تک وہاں پہ کوئی ڈیری نہیں لگی ہوئی ہے. اللہ نے دودھ کا انتظام کر رکھا ہے. کبھی آپ نے معلوم ہے دیکھا نہیں دیکھا ہے، یہ گھڑیال جو ہوتا ہے مگرمچھ جس کا آپ کو کہتے ہیں، تو یہ اس کے دانت بہت چوڑے چوڑے ہوتے ہیں. تو یہ جب کھاتا ہے تو اس کے دانت میں کیا ہے، وہ گوشت وغیرہ سب پھنس جاتا ہے چاروں طرف. تو اس کو بڑا اریٹیٹ ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ آ کر کے باہر جو ہے نا ایسے منہ کھول کر بیٹھتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی چھوٹی چڑیا پیدا کی ہے، ٹوٹل وہ زیادہ 10 سے 12 گرام ہوتی ہے. وہ چڑیا ایک ساتھ اس کے منہ میں کم سے کم 50 بیٹھتی ہے. وہ جو منہ کھول کے بیٹھتا ہے نا تو 50 چڑیا ان چڑیوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے دانت کو خلال کرنا. وہ جو پھنسا ہوا ہے نا وہ چڑیا کھاتی ہیں. وہ مگرمچھ جو انسان کو پا جائے تو پکڑ لیتا ہے، وہ منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے، کسی چڑیا کو مارتا نہیں. وہ
सारे दांत की सफाई कौन करता है? वो चिड़िया करती, उसी में अल्लाह ने उसका रिस्क रखा है। तो बताइए, आपको इसलिए मिसालें दिया, वैसे तो बहुत है भाई। शेर है, आपको मालूम है, शेर एक ऐसा जानवर है जो अपने सामने अगर उसने किसी को मार दिया तब तो भले खा ले, लेकिन अगर कोई मुर्दा चीज उसे मिल जाएगी तो कभी जिंदगी में नहीं खाएगा। हमेशा फ्रेश उसको खाना है, मुर्दा नहीं खाता है। आखिर वो फ्रेश जानवर को अल्लाह ताला कहां से मुहैया करता है उसके लिए? कभी मुर्दा नहीं खाता है। खुद शिकार करना है और खुद क्या खाना है? फ्रेश खाना है। उसके लिए फ्रेश का इंतजाम करता है। कोई मटन शॉप से लगी हुई है वहां पे, तो अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम करता है। लिहाजा इस वजह से ये चीज मना की गई। अब ये जो हमारे पास फैमिली प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और एक बड़ी तादाद इसमें लगी हुई है। सबसे पहली बात जान लीजिए, हमारे नजदीक इस्लाम में इस खौफ से फैमिली प्लानिंग करना कि हमारा स्टेटस नहीं हो पाएगा, अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम क्या खिलाएंगे इसको, अगर स्टेटस और खिलाने की नीयत से किसी ने फैमिली प्लानिंग किया तो चाहे परमानेंट करे और चाहे टाइम बीइंग करे, वक्ती तौर पर दोनों नाजायज, दोनों नाजायज है। किसी भी शक्ल में, दूसरी बात कह रहा हूं, किसी भी शक्ल में हमेशा हमेश के लिए ऑपरेशन चाहे मर्द करा ले चाहे औरत करा ले, हमारे नजदीक हराम है। किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि डॉक्टर ये कह दे कि अगर अब बच्चा पैदा हुआ इस औरत को तो बच्चा भले जिंदा पैदा हो जाए लेकिन ये मर जाएगी। और ये कहने वाला डॉक्टर मुसलमान होना चाहिए, नंबर एक, उस फील्ड का ही आदमी होना चाहिए। XYZ डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर हैं, आई डॉक्टर हैं, हार्ट, ये नहीं, उसी लाइन का डॉक्टर ये बात बोले कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो अब ये औरत मर जाएगी। ये अगर कहने वाला मुसलमान डॉक्टर है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, तो ऐसी शक्ल में तभी जायज है, वरना ये जो परमानेंट लोग करा लेते हैं कतई जायज नहीं है, हराम है। नंबर 2, नंबर 3, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं वक्ती तौर पर। वक्ती तौर पर जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं टेबलेट के जरिए या जितने भी तरीके दुनिया में पाए जाते हैं, सारे तरीके जायज हैं। टाइम बीइंग, वक्ती तौर पर दो तरीके, वक्ती तौर का माना भी दो माना होता है। एक वक्ती ये होता है कि फिलहाल ना हो, एक वक्ती ये होता है कि ऐसे टेबलेट खिला दिया औरत को कि 2 साल तक बच्चा नहीं हो, 1.5 साल तक बच्चा नहीं हो, या मर्द ने ऐसा खा लिया। बहुत से तरकीबें होंगी डॉक्टरों के पास। अगर 2 साल 3 साल जो भी टाइम बीइंग है, उस टाइम बीइंग के लिए उसने फैमिली प्लानिंग की और नियत यह है कि अभी बच्चा छोटा है, पिछला जो बच्चा है पैदा हुआ है, यह बच्चा छोटा है, अगर फौरन बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी, या वालदा के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को क्या कर सके, संभाल सके। अगर ये कोई कैफियत है या औरत की सेहत गिर रही है, ये वजह है, तो फिर ऐसी शक्ल में टाइम बीइंग फैमिली प्लानिंग दोनों की मर्जी से किया जा सकता है। ये भी शर्त है उसके अंदर, नहीं समझे बात? औरत भी चाहे मर्द भी चाहे, अगर इसमें एक चाह रहा है और एक नहीं चाह रहा है तो किसी किस्म की फैमिली प्लानिंग करना जायज ही नहीं, चाहे वक्ती तौर पर की जा रही हो और चाहे परमानेंट की जा रही हो। परमानेंट के बारे में तो बता दिया, वक्ती तौर पर भी जितने तरीके हैं सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह रिस्क नहीं होना चाहिए, स्टेटस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीजें होती हैं, बीमारी है, यह है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसकी बुनियाद पर किया जा सकता है, वरना इस्लाम फैमिली प्लानिंग का कायल ही नहीं है, बल्कि इस्लाम इसके अगेंस्ट का कायल है। कुरान में, हदीस में आता है कि तज़व्वुजुल वदूदुल वलूद, सही हदीस है कि लोगों ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा शौहरों को चाहने वाली हो और ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। ये हदीस है। अब सवाल ये कि अभी तो शादी नहीं हुई है, ये कैसे मालूम हो जाएगा कि साहब ये बच्चा ज्यादा जनेगी कि कम जनेगी? समझे बात भाई, ज्यादा बच्चा जनने वाली से शादी करो तो ये तो शादी करने के बाद मालूम होगा ना। नहीं, ये उसको बताए। बहुत से लोग इस हदीस को कंफ्यूज करते हैं, हालांकि ये बुखारी में भी है, गालिबन मुस्लिम में भी है, बहुत सी किताबों में ये हदीस है, सही हदीस है। इसको सही समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से
یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ زیادہ بچے جو ہے جن دو عورتوں سے زیادہ بچے ہونے کے چانسز ہیں ان عورتوں سے شادی کرو اور ان عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں محبت کرنے والی ہوں. یہ دونوں باتیں اس وقت معلوم ہوگی جب شادی ہو جائے گی. شادی سے پہلے دونوں میں سے کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی. یہ جو بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے خاندان, مثال کے طور پر کہ آپ کسی عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بڑی بہن کی کیا پوزیشن ہے, یعنی بڑی بہن کے یہاں بچے کتنے ہیں, بڑی بہن کیسی ہے. تو بڑی بہن کو سامنے رکھ کر کے آپ چھوٹی بہن کو قیاس کیجئے, نمبر 1. اب پتہ چلا یہی بڑی بہن ہے, جس بہن سے ہم ہی شادی کرے وہی سب سے گھر کی بڑی لڑکی ہے, تو پھر اس کی پھوپھی کو آپ دیکھیں, اس کی پھوپھی کو دیکھیں کہ اس کی پھوپھی کے بچے وغیرہ کیسے ہیں اور اس کی پھوپھی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے, کیونکہ پھوپھی اس کے گھر کی عورت ہے. ماں کو نہیں دیکھا جائے گا, ماں باہر کی آئی ہوئی عورت ہے. پھوپھی جو ہے نا اس کے گھر کی ہے. اور اگر پھوپھی کسی کو نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی دادی کی کیا پوزیشن ہے. جس لڑکی سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس کی دادی کی کیا پوزیشن ہے. اس بنیاد پر ہمارے یہاں یہ فارمولا ہے اسلام میں کہ ایسی عورتوں سے شادی کیا جائے کہ جو بچہ جننے والی زیادہ ہو اور محبت کرنے والی ہے. اب دنیا اس پر بہت کمنٹ کرتی ہے ہمارے اس پالیسی پر کہ اسلام نے جو ہے وہ فیملی پلاننگ کو, وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام فیملی پلاننگ کیوں نہیں چاہتا ہے. جب تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ میں فیملی پلاننگ کا بھی اختیار نہیں دیا جائے گا. پہلے وہ یہ کہتا کہ تم رزق کے ذمہ دار ہو تو کہا جاتا بھائی دیکھو ہوش حواس میں رہو, اتنا پیدا کرو کہ تم کھلا سکو. کہتا ہم کھلاتے ہیں, نانو نرزقکم و ایاکم, تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں. کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش آپ کریں گے, پروردگار عالم ہر کوشش والے کو رزق دے گا, ہر کوشش والے کو رزق دے گا. اور یہ بھی نوٹ کر لیں, جو چیز انسان کی ضرورت کے لیے اس دنیا میں زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زیادہ رکھے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. کتا ہے, کتا 3 بچے کم سے کم دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 بھی دیتا ہے, لیکن 3 تو دیتا ہی دیتا کتا ہے. کتا کھانے والے دنیا میں ½ بھی لوگ نہیں ہوں گے. کچھ علاقے کے لوگ کتا کھاتے ہیں. کتا کھانے والے کم ہیں, کتے کے بچے زیادہ ہیں. کبھی بھی کتا بکری سے زیادہ دنیا میں نہیں پایا جاتا, حالانکہ آبادی اس کی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ 3 ہوتا ہے اور 10 تک دیتا ہے. تو کتے اتنے ہو جانے چاہیے کہ آپ چل پھر نہیں پاؤ. اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کتا کھانے والوں لوگ جب دنیا میں زیادہ نہیں ہے تو کتا کو موجود رکھنے کی ضرورت کیا زیادہ. بکری کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ 64 سے 65% لوگ دنیا میں مٹن کھاتے ہیں. جتنا مٹن کھایا جاتا ہے, اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہو تو 1 ہفتے میں مٹن دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے, بکری بھیڑ سب ختم ہو جانا چاہیے. آج تک بکری کی آبادی, بھیڑ کی آبادی کتے سے کم نہیں ہوتی ہے. ایک بقرعید میں لاکھوں کاٹ دیے جاتے ہیں, لاکھوں. دوسرے دن بھی مارکیٹ میں مٹن بکتا رہتا, نہیں بکتا رہتا. کہاں سے آتا ہے بھائی, کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے. جو چیز اللہ کا, جو بندے اس کے کیوں آپ اپنے گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں دودھ نہ رہے, شکر نہ رہے, نہیں, آپ کی جتنی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب گھر میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے, سب کچھ موجود ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. کہتا ہے الخلق عیال اللہ, یہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے. آپ اپنے کنبے کو صحیح رکھنا چاہتے نہیں چاہتے, یہ گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے. یہ رب ذوالجلال کا کنبہ ہے. لہذا وہ اپنے کنبے کے لیے اگر اس دنیا میں کھانا کم ہو جائے گا, نوٹ کر لیں, اور یہ ہمارا ایمان ہے, اگر اس دنیا میں کھانا کم ہو جائے گا تو پیدائش کو روک دیا جائے گا, کنٹرول کر دے گا پروردگار عالم کہ بھیجو کم لوگوں کو اس دنیا میں, کیونکہ ابھی کھانا موجود نہیں ہے. جتنا میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پوری دنیا میں جتنا چاول پیدا ہوتا ہے, پوری دنیا میں اگر اس پورے چاول کو جوڑ لیا جائے کہ چاول کتنا پیدا ہوا ہے, اور پوری دنیا کی جو 7 ارب آبادی ہے اس کو ڈیوائڈ کر گیا, چاول زیادہ ہے, آبادی کم ہے. اور ایسے ہی ہر چیز
پہلے غیر مسلم لوگ انڈا مرغی نہیں کھاتے، بہت پرہیز کرتے تھے. اب انڈا کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فارم کا انڈا ایسا پیدا کر دیا کہ کتنا کھاتے ہو کھاؤ. یہ ہمارے رب کا کمال ہے. اسی کا نام ہے کہ اللہ رازق ہے. اللہ کیا ہے؟ رازق ہے. پھر ایک جگہ کہتا ہے ہم رزاق ہے. رزاق رازق سے بڑا لفظ ہے کہ سب کو رزق دینے والا ہے. تو بے مطلب کا پنگا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹینشن بے مطلب اکنامکس والے لیے بیٹھے آئے گا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا بھائی. بے مطلب آپ پریشان ہیں. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے کنبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زیادہ کھایا جا رہا ہے اس کی زیادہ حفاظت کی جا رہی، جو نہیں کھایا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت. جو شیر کتنے لوگ کھاتے ہیں. اتنی آرگنائزیشن دنیا میں ہے شیروں کی حفاظت کے لیے، اور دن پر دن شیر کی جن سنکھیا کیا ہو رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے. دن پر دن گھٹ رہی. ارے بھائی گھٹ جائے گی، پرابلم کیا ہو جائے گی دنیا میں؟ کچھ نہیں پرابلم ہوگی، شیر نہیں رہے گا تو. لیکن مٹن اگر گھٹ جائے گا تو پرابلم ہو جائے. کیوں؟ اس کے بندے کو کھانا نہ ملے گا. لہذا اپنے بندوں کو پرابلم میں پروردگار عالم ڈال سکتا ہی نہیں ہے. کسی بھی چیز میں آپ سوچیں. ابھی دیکھیں رمضان آنے والا ہے کچھ دن بعد. ہر آدمی، کبھی غور سے سوچیے گا اس بات کو، ہر آدمی جتنا رمضان میں فروٹ ڈیلی کھایا جاتا ہے اس کا 3 گنا فروٹ بڑھ جاتا ہے کھانے کا. اگر آپ کے گھر میں 4 سیب ڈیلی کھایا جا رہا تھا یا نہیں کھایا جا رہا تھا تو کم سے کم اب روزانہ 4 سیب آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہو گیا، آخر وہ پھل آ کہاں سے رہا ہے؟ کل تک وہ پھل کہاں رکا ہوا تھا؟ آج وہ کہاں سے اچانک، آج سے پہلے رمضان ہو گیا، اچانک وہ کہاں سے پھل اتنا صاف آ گیا؟ اچھا چلو صرف تمہارے شہر میں تھوڑا آیا ہے، پوری دنیا میں مارکیٹ میں کہاں ہو کیا ہو گیا ہے؟ پھل 3 گنا بڑھ گیا. وہ 2 گنا کہاں چھپا رکھا تھا اب تک؟ پورے 11 مہینے جو رکھا ہوا تھا کہاں تھا وہ؟ یہ ہمارے رب کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری کاریگری پر آپ غور کریں گے تو ہم نظر آئیں گے. عبادت کرنے والے ساری دنیا میں لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر آدمی اللہ کی الگ الگ انداز میں عبادت کرتا ہے. عبادت سے ثواب ملتا ہے، لیکن عبادت سے آپ اللہ تک کو پہچان لیں مشکل کام ہے. اللہ کہتا ہم کو پہچانا ہے نا، ہمارے نظام کو دیکھو. ہم جو نظام چلا رہے ہیں اس نظام پر آپ غور کریں گے تب ہم آپ کو، صرف ایک کھانے کا نظام آپ دیکھ